أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، میرے حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کلامی پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ رب تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ رب تعالیٰ مجھے اپنے لے کے مرد اعظم تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حق، سچ اور صحیح بات کہنے کی، اور پھر ہم سب کو اس پر 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت میں نے پڑھی وہ بھی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کلامی پیش کیا وہ بھی، دونوں اولاد اور اپنے ماتحتوں کی تربیت سے متعلق ہے کہ اولاد کی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے، اور ایسے ہی ماتحت جتنے بھی ہوں، اگر کوئی دکان کا مالک ہے اس کے ملازم ہے، کسی فیکٹری کا مالک ہے اس کے ملازم ہے، یا فیکٹری کے اندر افسر ہے اس کے ماتحت ملازمین ہیں، یا کسی سرکاری محکمے کے اندر کوئی افسر ہے اس کے ماتحت ملازمین ہیں، یا ملک کا حکمران ہے اس کی رعایا ہے، تو ماتحتوں کے بارے میں اسے پوچھو کہ آیا ان کو دین کی بات سمجھائی تھی یا نہیں، دین کی بات پوچھائی تھی یا نہیں، ان کو دین پہ چلایا تھا یا نہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہوگا تو نجات ہے، کامیابی ہے اور جنت ہے، اور جواب اگر نفی میں ہوگا تو پھر عذاب ہے، ناکامی ہے اور جہنم ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک مخصوص چیز سے اس کی مثال دی جو دنیا میں ہم محسوس کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ایک زبردست انداز سے اس مخصوص چیز کی مثال لے کے ہمیں بات سمجھائی۔ وہ کیا ہے؟ وہ آگ ہے کہ دیکھو دنیا میں اگر آگ دیکھو اور آپ کا بچہ ناسمجھی کی وجہ سے آگ کی طرف جا رہا ہو تو صرف زبانی جب خرچ پہ ہم امتحانی کرتے کہ بیٹا اس طرف مت جا، گر جاؤ گے، آگ میں جل جاؤ گے، وہ آگ تمہیں جلا دے گی اور اسے تمہیں نقصان ہو جائے گا، زخمی ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، بالکل راک ہو جاؤ گے۔ زبانی جب اخر پہ اکتفا نہیں کرتے، بلکہ ترجمہ بچہ اگر زبان سے باز نہیں آتا، زبان سے کہنے سے پھر بھی جا رہا ہے، تو پھر لپک کے بچے کو پکڑ کے پیچھے لاتا ہے۔ حالانکہ یہاں کی آگ وہاں کی آگ سے 70 گنا ہلکی ہے، اور اگر وہ اس سے 70% زیادہ سخت ہے تو اگر یہ 70 نہیں 69 گنا جو ہلکی ہے اسے 70 یا 69 گنا یہ ہلکی ہے، اور وہ اس سے اتنی سخت ہے
اور پھر لائے اس کی تکلیف بھی، اس کا درد بھی، نقصان بھی عارضی ہے. یا تو اگر ٹھیک ہو جاتا ہے ختم، اور زیادہ سے زیادہ مر جائے گا تو ختم. وہاں کی آگ ایسی آگ ہے، اس کی جلن، اس کی تپش یہاں سے 70 گنا زیادہ سخت ہے. اور پھر وہاں موت نہیں ہے، وہاں موت نہیں. پھر انسان نے ہمیشہ رہنا ہے. تو اس آگ کا یہ عالم ہے جو اس سے 70 گنا ہلکی ہے، کم تپش ہے اس کی، وہ اس سے 70 گنا زیادہ سخت ہے. اس کی یہ حالت ہے کہ بچہ کا زبانی جب خط سے باہر نہ آ رہا ہو تو پھر اس پہ اکتفا نہیں کرتے ہو، لپک کے پکڑ کے پیچھے کرتے ہو. تو آخرت کی آگ جو یہاں سے 70 گنا زیادہ سخت ہے، اس سے بچانے میں صرف زبانی جب خط پہ کیوں اکتفا کرتے ہو، اور عملاً اس سے کیوں نہیں بچاتے ہو؟ عملاً اس آگ سے کہیں بڑھ کر یہ کوشش کیوں نہیں کرتے ہو کہ اس آگ سے بچہ بچ جائے، اس آگ میں نہ گرے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص چیز آگ سے تشبیہ دے کے، مثال دے کے ہمیں بات سمجھائی ہے کہ جیسے دنیا کی آگ سے اپنی اولاد کو، ماتحتوں کو بچاتے ہو، وہ گرنا چاہتے ہیں تو پھر پکڑ کے بچاتے ہو، پکڑ کے. ایسے ہی وہاں کے آگ سے بھی پکڑ کے بچانا. یہاں کی آگ تو بجھ جاتی ہے لیکن وہاں کی آگ بجھنے والی نہیں. اور اس کے عین طرف پتھر اور انسان ہے. پتھر جب گرم ہو جائے اس کی کتنی تپش ہوتی ہے، ایسے ہی انسان ہے، لہذا وہ آگ بجھنے والی نہیں ہے. تو جو آگ بجھنے والی نہ ہو، جو آگ یہاں کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہو، اگر یہاں کی آگ سے اپنی اولاد کو صرف زبانی جب خط پہ اکتفا نہیں کرتے ہو، پکڑ کے بچاتے ہو، اگر وہ کہنے سے باز نہیں آتا، اس کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور اس میں گرنے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے، تو لپک کے اس کو پکڑ کے اس آگ سے بچاتے ہو. تو جو آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے وہاں، اور پھر یہ عارضی ہے، وہ عارضی بھی نہیں، غیب بھی ہے، وہاں یا موت ہے وہاں موت بھی نہیں. تو پھر تو اس آگ سے بدر یا اولا تمہیں کہیں زیادہ اس آگ سے بچانے کی طرح، کہیں زیادہ اس آگ سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے. اس لیے تو اس آیت کے تحت بہت ساری احادیث کو مفسرین نے ذکر کی ہے کہ اولاد سے پوچھو گی، ایسے ہی مالکوں سے ملازمین کے بارے میں پوچھو گی، افسروں سے ان کے ماتحت ملازمین کے بارے میں، اگر کوئی فیکٹری کا مالک ہے تو اس سے اس کے ملازمین کے بارے میں، حکومت سے رعایا کے بارے میں، والد سے اولاد کے بارے میں، اسی طرح ماں سے بھی اولاد کے بارے میں، شوہر سے بیوی کے بارے میں، اور بڑے بھائی سے چھوٹے بھائیوں کے بارے میں پوچھو گی کہ اولاد کو، بیوی کو، چھوٹے بھائیوں کو، ماتحت ملازمین کو، رعایا کو دین پہ چلایا تھا یا نہیں، دین کی بات پہنچائی تھی یا نہیں، دین کی بات سمجھائی تھی یا نہیں. آپ کے سامنے نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کا کہا تھا یا نہیں، کہا کیا. جس کے ماتحت ہو اور بات مانتے ہوں ان کو تو چاہیے کہ ان سے پڑھوائیں، ان سے نماز پڑھوائی تھی یا نہیں. اگر تمہارے سامنے کوئی غلط کام کر رہے تھے، تم نے منع کیا تھا یا نہیں منع کیا تھا، یہ پوچھو گی. اور جواب ہاں میں ہو پھر جنت ہے، اور اگر نفی میں ہو پھر جہنم. یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نیک ہو جائیں، ہم دین کے مکمل پابند ہو جائیں، بس ہمیں نجات مل جائے گی. نہیں، ماتحتوں کے بارے میں پوچھو گی، اولاد کے بارے میں، ملازمین کے بارے میں، رعایا کے بارے میں، شوہر سے بیوی کے بارے میں، بیوی سے بھی اولاد کے بارے میں، بڑے بھائی سے چھوٹے بھائیوں کے بارے میں یہ پوچھو. یہی تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راع، اگر ہو
توحید پہ چلایا تھا یا نہیں چلایا تھا، ان کی دینی تربیت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ جواب اگر ہاں میں ہو نجات ہے، جنت ہے، اور نفی میں ہو تو پھر جہنم ہے۔ آج ہم بالکل بے غم ہے، 15 سال تک تو ہم کچھ کہتے نہیں ہیں، اگر پھر یہی بنانے کی عمر ہے، یہی بنانے کی زندگی ہے، اس میں اگر وہ بن جائے، نیک بن جائے تو پھر نیک ہے، اور اگر اس میں وہ بگڑ جائے تو پھر بگڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بنتا نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عمر کے لحاظ سے ہمیں جانتا ہے کہ کس عمر میں ہمیں کس چیز کا اثر ہوتا ہے، اس لیے تو حکم دیا ہے کہ 60 سال کا ہو تو اس کو نماز کا، روزے کا اور جتنے بھی دینی احکام ہے تک کہا جائے۔ 10 سال کا ہو جائے پھر اس میں اس کی مرمت کی جائے، اگر وہ نہ مانے، کہنے سے پیار سے نہ مانے، مرمت کی جائے۔ اس لیے کہ 60 سال عمر سے لے کے بلوغ تک اگر وہ نیک بن گیا پھر ہمیشہ نیک ہی رہے گا، اور اولاد نیک ہو جائے یہ پھر والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، چین ہے، سکھ کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اس عمر میں تربیت کا حکم ہے، اور جس نے تربیت کی تو وہ ملازمین ہو، تربیت کے نتیجے میں اگر دین پہ چل پڑے وہ ملازمین ہو، وہ اولاد ہو، وہ جو بھی ہو، تربیت کے نتیجے میں اگر دین پہ چل پڑے تو تربیت کرنے والے کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن سلاسل، ابن آدم جب مرتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، اور دوسری روایات میں آتا ہے کہ اس کا نام اعمال لپیٹ کر اس کی گردن کے ساتھ لٹکا دیا جاتا ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بولے گا، اس کے سامنے رکھے گا، وہاں ان پڑھ بھی اللہ نے اس کو استعداد دی ہوگی کہ وہ پڑھ سکے گا عربی میں، اللہ کہے گا اقرا کتابک، اپنے نام اعمال کو پڑھتا جا اور دیکھتا جا کہ اس میں نیک اعمال ہے، میرا شکر ادا کر، توفیق میں نے دی تھی، اور اگر اس میں کچھ اور ہے تو اپنے آپ کو ملامت کر کہ میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جگہ جگہ وعظ ہوتا تھا، نصیحت ہوتی تھی، درس ہوتا تھا، دین کی بات سمجھائی جاتی تھی، تو نے خود سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تمہارا عمالنامہ مر جاتا ہے، انسان وہ بند ہو جاتا ہے، گردن کے ساتھ لٹکا دیا جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے، ایک صدقہ جاریہ کیا ہو، اور صدقہ جاریہ میں سب سے سر فہرست مسجد ہے۔ مسجد